السلام علیکم، ویلکم ٹو لینڈ جورس۔ میں ہوں ملک سیف اللہ غالب۔ آج کی پریس کانفرنس صرف ایک میڈیا بریفنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک طاقتور اعلان، ایک ایسا پیغام جو صرف جنوبی ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ آج راول پنڈی سے جو آواز اٹھی وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک ریاست کا اعتماد تھا، وہ ایک قوم کا حوصلہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو ایک سال سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید پاکستان دباؤ میں آ جائے گا، شاید پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا، شاید پاکستان خوفزدہ ہو جائے گا۔ لیکن آج پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان خاموش ضرور رہتا ہے مگر جب بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے آج صرف پریس کانفرنس نہیں کی جناب، انہوں نے پورے بھارتی بیانیہ کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ ایک سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ٹی وی چینلز پر جنگی موسیقی چل رہی تھی، بھارتی میڈیا خود کو فاتح ثابت کر رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھے اینکرز ایسے چینخ رہے تھے جیسے جنگ جیت چکے ہو۔ دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید دباؤ میں آ جائے گا، یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن پھر حقیقت سامنے آئی اور حقیقت ہمیشہ شور سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بھارت نے ایک سال پہلے سوچا تھا کہ میڈیا وار چلا کر پاکستان کو دبایا جا سکتا ہے، سفارتی دباؤ ڈال کر پاکستان کو تنہا کیا جا سکتا ہے، نفسیاتی جنگ کے ذریعے پاکستانی قوم کو خوفزدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو جتنا دباؤ میں آتا ہے اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ایک بہت اہم بات کہی گئی، پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، 5 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ۔ یہ صرف ایک جذباتی لائن نہیں تھی، یہ حقیقت ہے جی۔ آبادی میں فرق ہے، بجٹ میں فرق ہے، معاشی طاقت میں فرق ہے، عالمی میڈیا نیٹ ورک میں فرق ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر پاکستان کھڑا رہا تو اس کی وجہ صرف ہتھیار نہیں تھے، اس کی وجہ تھی تربیت، نظم، حکمت عملی، انٹیلیجنس اور سب سے بڑھ کر قومی عزم تھا۔ آج بھارت کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈرا نہیں سکا، لیکن ایک سال پہلے پوری دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان عالمی دباؤ میں آ جائے گا، لیکن آج ایک سال بعد سوال وہی کھڑا ہے، ثبوت کہاں ہے جناب؟ اگر واقعی پاکستان قصوروار تھا تو دنیا کے سامنے ثبوت کیوں نہ رکھ سکے آپ لوگ؟ اگر واقعی دہشت گردی کیمپ تباہ کیے گئے تو ان کی عالمی تصدیق کہاں ہے؟ اگر واقعی الزامات سچے تھے تو اقوام متحدہ کے فورمز پر مکمل شواہد کیوں پیش نہیں کر سکے جناب؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی بھارتی بیانیہ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کا موقف مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور بہت اہم پیغام دیا گیا، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس جملے کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ پاکستان امن چاہتا ہے کیونکہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان تحمل دکھاتا ہے کیونکہ پاکستان نتائج سمجھتا ہے، پاکستان صبر کرتا ہے کیونکہ پاکستان خطے کے مستقبل کی اہمیت جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صبر کا مطلب کمزوری ہے تو وہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے، تاریخ کی سب سے بڑی غلطی۔ اور پھر وہ جملہ آیا جس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا دیا، جو یہ سمجھتا ہے کہ 2 نیوکلیر طاقتوں کے درمیان جنگ کی گنجائش موجود ہے وہ پاگل ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ان کی جنگی جنونیوں کے لیے پیغام تھا جو ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر آگ لگاتے ہیں، یہ ان سیاست دانوں کے لیے وارننگ تھی جو ووٹ لینے کے لیے جنگی ماحول بناتے ہیں، اور ان میڈیا ہاؤسز کے لیے جواب تھا جو نفرت کو ریٹنگ میں تبدیل کرتے ہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا، ہم امن چاہتے ہیں لیکن اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج کی پریس کانفرنس میں بار بار ملٹی ڈومین وار فیز کی بات کی گئی۔ عام آدمی شاید یہ اصطلاح نہ سمجھے، لیکن دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، آج جنگ سائبر سپیسز میں ہوتی ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورکس میں ہوتی ہے، سیٹلائٹ نگرانی میں ہوتی ہے، ڈیجیٹل انفارمیشن میں ہوتی ہے، میڈیا بیانیے میں ہوتی ہے، الیکٹرونک وار فیئرز میں ہوتی ہے۔ اور پاکستان نے واضح پیغام دیا، ہم ہر میدان میں تیار ہیں،
ایک سال پہلے شاید بھارت کو لگا تھا کہ صرف شور مچا کر پاکستان کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ پاکستان صرف جواب نہیں دیتا، حساب بھی دیتا ہے۔ آج دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان کو کمزور سمجھنا آسان ہے، مگر آزمانا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں پاک فضائیہ نے بھی واضح انداز میں بتایا کہ مستقبل کی جنگ صرف جہازوں سے نہیں جیتی جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ریئل ٹائم ڈیٹا، الیکٹرونک ویلفیئر، انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک، سینٹرل آپریشنز، یہ سب آنے والے وقت کا فیصلہ کریں، اور پاکستان اس میدان میں پیچھے نہیں کھڑا۔ اس طرح پاک بحریہ نے واضح پیغام دیا کہ سمندر صرف تجارت کا راستہ نہیں ہوتا، قومی سلامتی کا سب سے حساس محاذ بھی یہی ہے۔ پاکستان کی سمندری نگرانی، بحری دفاع مکمل طور پر فعال ہے۔ یعنی پیغام واضح تھا کہ پاکستان صرف زمین پر نہیں، فضا، سمندر، سائبر اور انٹیلیجنس کے ہر محاذ پر تیار ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے برسوں سے ایک مصنوعی برتری کا ماحول بنا رکھا تھا۔ بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کو یہ باور کروایا کہ بھارت ناقابل شکست ہے، بھارت جو چاہے کر سکتا ہے، بھارت خطے کی واحد طاقت ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ پروپوگنڈے سے بڑی ہوتی ہے، ہمیشہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طاقت صرف بجٹ سے نہیں آتی، طاقت صرف آبادی سے نہیں آتی، طاقت صرف میڈیا پر شور مچانے سے نہیں آتی، طاقت آتی ہے تیاری سے، نظم سے، حکمت عملی سے، اور اس جذبے سے جو مشکل وقت میں قوم کو کھڑا رکھتا ہے۔ پاکستان نے ایک سال پہلے دنیا کو یہی دکھایا تھا، اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہی یاد دلایا گیا۔ پاکستان نے کسی پر حملے کی بات نہیں کی، پاکستان نے جنگ کی خواہش ظاہر نہیں کی، پاکستان نے نفرت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ پاکستان نے صرف یہ کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ یہ ملک خاموش رہ سکتا ہے، مگر بے بس نہیں ہے یہ ملک۔ یہ قوم صبر کر سکتی ہے، مگر خوفزدہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ریاست برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جو بعض طاقتوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ پاکستان ہر بحران کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتا ہے۔ آج بھی یہی ہوا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس نے صرف ایک سال پرانی صورتحال کو یاد نہیں دلایا، بلکہ مستقبل کا نقشہ بھی واضح کیا۔ پیغام صاف تھا، پاکستان تیار ہے، پاکستان متحد ہے، پاکستان پر اعتماد ہے، اور اگر کسی نے دوبارہ غلطی کی تو پھر جواب صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہوگا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نفسیاتی دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، وہ شاید ابھی تک اس قوم کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ قوم کون سی قوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو مشکل حالات میں ٹوٹتے نہیں، مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس نے ہر بحران میں اپنے قدم مضبوط کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک حقیقت، ایک طاقت، اور ایک ایسی ریاست جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔